अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं इरफान समोर। वजीर आजम अलीमा खान, इस हवाले से पहला आर्टिकल छप गया है। इमरान खान साहब का भी बड़ा सख्त हुक्म आ गया है और अगर ऐसा हो जाता है तो इसके साथ ही मरियम नवाज का अहद तमाम हो जाएगा। मरियम नवाज का वजीर आजम बनने का ख्वाब चकनाचूर हो जाएगा और मरियम नवाज का वजारत आला का सफर भी इख्तिताम पजीर हो जाएगा। ये दोस्तों बड़ी डेवलपमेंट हो रही है और इस हवाले से बाकायदा अब खबरें आना शुरू हो गई हैं। पहला आर्टिकल भी लिखा जा चुका है। ये तमाम तर तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि ये चैनल आपका अपना है। अगर अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। दोस्तों, ये पहला कॉलम आ गया है और कॉलम का उन्वान है जी, टाइटल है वजीर आजम अलीमा खान। ये कॉलम किसी और ने नहीं लिखा, ये कॉलम इमरान खान साहब के सख्त हरीफ हफीजुल्लाह न्याजी ने लिखा है। अलीमा खान साहिबा के देवर हैं, उन्होंने लिखा है वजीर आजम अलीमा खान। अब ये किस तरह और कैसे? दोस्तों, इमरान खान साहब इस वक्त जेल में हैं और बाहर जो मौजूदा क़यादत है उस क़यादत का जो रोल है वो आपके सामने है। आज तक इमरान खान साहब को वो अडयाला जेल से बाहर नहीं निकलवा पाए, ना ही वो शायद निकलवाना चाहते हैं या फिर ना उनमें इतनी कैपेबिलिटी है कि वो इमरान खान साहब को अडयाला जेल से बाहर निकलवा सकें या उनको रिहाई दिलवा सकें। तो सबसे ज्यादा जो हमें कोशिशें नजर आती हैं वो इमरान खान की बहन अलीमा खान साहिबा की नजर आती हैं इमरान खान साहब के हवाले से। और पहले तो शायद उन्होंने जो एक ये कोशिश शुरू की, ये अपने भाई की रिहाई की कोशिश शुरू की, रिहाई के लिए थी, लेकिन अब मामला इससे कहीं आगे बढ़ चुका है। एक तो कॉलम में लिखा है हफीजुल्लाह न्याजी साहब ने चंद मिसालें देकर, लेकिन इससे हट के कुछ मेरी भी रीडिंग्स हैं, कुछ मैंने भी डॉट्स मिलाए हैं, वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। तो वो कहते हैं जी, मुझे किसी जाननशीनी से गर्ज नहीं है। पहले उन्होंने एक कॉलम लिखा था आज से 3-4 माह पहले कि इमरान खान साहब की जाननशीनी अलीमा खान साहिबा को मुंतकिल हो चुकी है। अब उन्होंने उनको वजीर आजम बना दिया है। फिर इमरान खान साहब के जो ऑर्डर्स आए हैं वो भी आपके सामने रखूंगा। तो वो कहते हैं मुझे किसी जाननशीनी से गर्ज नहीं है, फकत मुल्की सियासत पर इसके असरात से मतलब है। जाननशीन के तयन की जांच परख की मेरी अपनी कसौटी है जो मेरे लिए हरफ आखिर है। अच्छा, वो आगे चल के कहते हैं कि अगर किसी पार्टी का वर्कर सपोर्टर मेरे सवाल के जवाब में बताए कि मरकजी लीडर की गैर मौजूदगी में किसकी जात पर एतमाद होगा, पार्टी सपोर्टर जिसका नाम लेगा वही जाननशीन बनेगा। सुनते जाइएगा गौर से दोस्तों। कहते हैं इसी मायार पर फरवरी 2018 की मकबूल पार्टी मुस्लिम लीग नून के कारकुनों से जब पूछा तो बिला हीलो हुज्जत मरियम नवाज का नाम लिया गया। उन्हीं दिनों कॉलम लिखा कि नवाज शरीफ की जाननशीन मरियम नवाज, नून लीगी सियासत आज मरियम नवाज को मुंतकिल हो चुकी है। कहते हैं मैंने तब कॉलम लिखा था। फिर कहते हैं मत भूलें 2018 में शहबाज शरीफ नून लीग के सदर थे, 25 साल से बतौर नायब सदर और 3 दफा पंजाब के चीफ मिनिस्टर रह चुके थे। दूसरी तरफ उस वक्त मरियम नवाज के पास पार्टी का ना कोई ओहदा था, ना वो एमपीए थी, ना एमएनए थी और ना ही कभी वाज़ेह सियासी रोल था। लेकिन मुस्लिम लीग नून के चाहने वाले मानने वालों ने जाननशीनी मरियम नवाज को सौंप रखी थी। थोड़ा और पीछे वतनी तारीख में जनरल ज़ियाउल हक इंतहाई मकबूल हुक्मरान, फौजी डिक्टेटर होने के बावजूद बहुत बड़ी फॉलोइंग थी उनकी। 17 अगस्त 1988 में तैयारा हादसे में जाँ बहक हुए। मुल्की तारीख का सबसे बड़ा जनाजा नसीब हुआ। चंद माह बाद बेनजीर वजीर आजम बनी तो नवाज शरीफ बतौर अपोजिशन लीडर सामने आए। ज़ियाउल हक के मानने और चाहने वाले बाजमात नवाज शरीफ के साथ जुड़ गए क्योंकि नवाज शरीफ को ज़ियाउल हक का जाननशीन मानते थे। फिर कहते हैं कि 1988 में एजाजुल हक साहब से सऊदी अरब तशरीफ लाए तो कई तफसीली नशिस्तें रहीं और मुस्तकबिल के प्लान बने। फरमाने लगे कि जल्द अज जल्द पाकिस्तान मुंतकिल होकर सियासत में हिस्सा लेना है।
ان سے عرض کی کہ نواز شریف کی قیادت میں سیاسی سفر شروع کرنا ہوگا، کیونکہ آپ کے والد کے ماننے والے اب نواز شریف کے ساتھ ہیں۔ آپ بیٹے ضرور ہیں مگر والد کا ووٹ بینک نواز شریف کے تصرف میں آ چکا ہے۔ اور تیسری مثال بھٹو صاحب کی چھوڑی وراثت بیٹے مرتضی بھٹو کی بجائے بے نظیر کو منتقل ہو گئی تھی۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہ علیحدہ موضوع ہے، جامعہ تجزیہ کا متقاضی ہے۔ وہ کہتے ہیں پچھلا کالم کا بنیادی موضوع تھا عمران خان کی جانشینی تھی، تو ضمناً چند شکایات بھی درج کی تھی، آج پھر دہراؤں گا۔ وہ کہتے ہیں محمود الرشید، یاسمین راشد، اعجاز چودھری، عمر چیمہ، حسان خان 10 سال قید بمشقت کے باوجود پی ٹی آئی سوشل میڈیا کی نظروں سے اوجھل کیوں رہے؟ پی ٹی آئی سوشل میڈیا نے ان کی قربانی پر جس بے حسی کا مظاہرہ کیا اس کی بھرپور مذمت کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا۔ اصل موضوع عمران خان کی جانشینی اب جبکہ علیمہ خان کو منتقل ہو چکی ہے، اس پر مزید کچھ وضاحت دینی ہے۔ 4 ماہ پہلے کی سیاسی صورتحال ایسی نہ تھی کہ عمران خان کی جانشینی بارے رائے زنی ہو۔ حالات کا نیا پلٹا، عمران خان نے شاید شعوری کوشش نہ کی ہو۔ میں نے اخلاص سے لکھا کہ علیمہ خان عمران خان کی جانشین بن چکی ہیں۔ آج پی ٹی آئی ورکر علیمہ خان پر یکسو ہیں۔ علیمہ خان کی سیاست سے دلچسپی واجبی ہے یا وقتی؟ اہم نہیں، اہم اتنا کہ اگر عمران خان تا حد نگاہ جیل میں رہے یا سیاست سے باہر رہے تو پی ٹی آئی سیاست کا محور علیمہ خان نے رہنا ہے۔ منافقت سے غرض نہیں، جب آپ تمام کام سیاسی کر رہے ہوں، عزائم بھی سیاسی ہوں، سیاسی خواہشات میں غرقاب ہوں، تو پھر آپ گوڈے گوڈے سیاست میں ملوث ہیں۔ علیمہ خان کو 2 سال سے میڈیا ایکسپوجر ملنا، سخت بیانیہ عام کرنے کی سہولت کا موجود ہونا، چند ناگفتہ واقعات کا رونما ہونا، کیا کوئی مہربانی بھی شامل ہے؟ یہ طے کرنا مشکل ہے۔ ایسے حالات میں ورکرز اور سوشل میڈیا کا علیمہ خان پر اعتماد فطری عمل تھا۔ اسٹیبلشمنٹ نے تحریک انصاف بارے جو بھی عمومی رویہ اپنایا، جو اسکیمیں بنائی، ایک بھی کارگر ثابت نہیں ہوئی۔ اب بھی جس تدبیر میں مصروف، خدشہ اتنا کہ الٹی پڑنے کو ہے، بھیانک نتائج ہی نکلیں گے۔ اللہ تعالیٰ عمران خان کو عمر خضر عطا کرے، تنومند ایتھلیٹ، اگلی کئی دہائیوں تک جسم اور دماغ نے نوجوان رہنا ہے۔ بالفرض محال عمران خان پورے کروفر سے سیاست میں واپس آتے تو جانشینی کا شوشہ جاگ کی طرح بیٹھ جائے گا۔ اور وہ کہتے ہیں پی ٹی آئی قیادت کا ہمہ فی الحال علیمہ خان کے سر پر بیٹھ چکا ہے، اور ہر انہونی کا امکان بھی ہے، اور اگر وزیر اعظم علیمہ خان بن بھی جائے تو حرج ہی کیا ہے۔ اور یہ تو ان کا تجزیہ تھا، اور بالکل ان کا تقریباً میرے خیال میں صحیح تجزیہ تھا۔ اس وقت آپ دیکھیں کہ اڈیالہ جیل میں بیرسٹر گوہر بھی جاتے ہیں، اڈیالہ جیل میں یہ علی امین گنڈا پور بھی جاتے ہیں، دوسرے تیسرے جاتے ہیں، علیمہ خان صاحبہ کی بھی جاتی ہیں، لیکن ورکر سب سے زیادہ اعتماد کس کی بات پر کرتا ہے؟ علیمہ خان صاحبہ کی بات پر۔ اس سے پہلے اسی طرح سے ورکر جو ہے وہ بشرا بیگم کے ساتھ نکلا تھا، لیکن اور بشرا بیگم بھی جانشین بن سکتی تھی، لیکن بشرا بیگم کو جو ہے وہ راستے سے ہٹا دیا گیا، وہ جیل میں ڈال دیا گیا۔ اب علیمہ خان صاحبہ جس طرح سے چل رہی ہیں اور جس طرح سے چیزوں کو لے کر چل رہی ہیں اور جس طرح ورکر کا ان پر اعتماد ہے، تو علیمہ خان ہی جانشین ہیں۔ اور اگلی وزیر اعظم علیمہ خان وہ کس طرح سے، وہ ایک الگ اسٹوری ہے۔ اور آپ کو بتاتا چلوں اس وقت جو پارٹی کے سیکرٹری جنرل ہیں، جو سب سے اہم عہدہ ہے چیئرمین کے بعد، جو سب سے اہم عہدہ ہوتا ہے، وہ علیمہ خان صاحبہ کا اعتماد کا بندہ ہے، سیکرٹری جنرل پاکستان تحریک انصاف۔ تو یہ سارے معاملات چل رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ عمران خان صاحب نے خود یہ آرڈر کیا ہے، اور ورکرز کو آرڈر کیا ہے، سوشل میڈیا کو آرڈر کیا ہے کہ آپ علیمہ خان پر تنقید مت کریں اور ان کی ہاں میں ہاں ملائیں۔ یہ عمران خان صاحب کے الفاظ ہیں جو صاف بتاتے ہیں کہ بھائی کہانی بدل چکی ہے۔ اب میں نے ساتھ میں لنک کیا مریم نواز صاحبہ کو۔ دوستو دیکھیں، مریم نواز صاحبہ وزیر اعلیٰ بن گئی ہیں، اور جس طرح بنی ہیں وہ سوالیہ ہے وہ سارا پروسیس بھی، اور پھر اس کے علاوہ جس طرح سے آج مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ ملک گیر کھیلنے کی کوشش کر رہی ہیں، اور وہ اپنے آپ کو
اگلی وزیر اعظم کے لیے کوالیفائی کرنا چاہتی ہیں. لیکن اگر آپ موازنہ کرتے ہیں نا, اچھا مریم نواز صاحبہ واحد خاتون سیاستدان تھی جو لیڈرشپ میں تھی, اور اس طرح سے جناب وہ رائز کرنے کی کوشش کر رہی تھی, لیکن اب مقابلہ ان کے لیے بڑا سخت ہو چکا ہے. اب جب علیمہ خان صاحبہ مقابلے میں آ چکی ہیں, اگر آ جاتی ہیں اور پارٹی کو لیڈ کرتی ہیں اور وزیر اعظم کی امیدوار بنتی ہیں, ان کا ایکسپوجر زیادہ, ان کا ایکسپیرینس زیادہ, ان کی ایجوکیشن مریم نواز صاحبہ سے زیادہ, اور ان کے لنکس زیادہ, ان کا کمیونیکیشن زیادہ, تو یہ تو مریم نواز صاحبہ کے پورے عہد کو اور اس خواب کو کھا جائیں گی, بلکہ نگل جائیں گی اور ڈکار بھی نہیں لیں گی. تو یہ ان کا سیاست میں آنا خود مریم نواز صاحبہ کے لیے بھی بہت بڑا چیلنج ہوگا, کیونکہ آنے والا وقت جو ہے وہ مریم نواز صاحبہ کا ہے. نواز شریف صاحب تو اپنی سیاست کر چکے, اب مریم نواز صاحبہ نے کرنی ہے, اور مریم نواز صاحبہ کو اگر مقابلہ کرنا پڑتا ہے علیمہ خان صاحبہ کے ساتھ, تو یہ دور دور تک کہیں مقابلہ بنتا ہی نہیں ہے. اور علیمہ خان صاحبہ کی یہ گرفت اب مضبوط بھی ہے, اور میرے خیال میں اس میں کوئی مذائقہ بھی نہیں ہے. اور اگر علیمہ خان صاحبہ ان سارے معاملات کو دیکھتی ہیں, اور اب جس طرح سے علیمہ خان کے بیٹوں کو زبردستی اس راستے پر دھکیلا جا رہا ہے, تو ممکن ہے کہ ان فیوچر علیمہ خان صاحبہ کے جو بیٹے ہیں وہ بھی اس سلسلے کو لے کر چلیں. تو اس سے پہلے تو عمران خان کا کوئی جانشین نہیں تھا, کوئی فیملی ممبر نہیں تھا, کوئی پیچھے آنے والا نہیں تھا, اکیلا کر کے یہ لوگ مارنا چاہتے ہیں. لیکن اب بہت سے وارث عمران خان کے سامنے آ چکے ہیں. اب معاملات کس طرف جاتے ہیں, حفیظ اللہ نیازی صاحب کی طرح کہ علیمہ خان صاحبہ وزیر اعظم بنتی ہیں, یا پھر عمران خان صاحب فی الفور جیل سے باہر آتے ہیں, جو بھی ہوگا ہمارے اور آپ کے سامنے ہوگا. اسی طرح سے اس کو بھی ڈسکس کریں گے. فی الحال چینل آپ کا اپنا ہے, اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے, بیل آئیکن پر کلک کر دیجئے, اور مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.